من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 آیت نمبر 76 اور سورۃ الانبیاء۔ وَنُوحًا اور نوح علیہ السلام کو اس جب نادا پکارا من قبل اس سے پہلے فاستجبنا تو ہم نے دعا قبول کی۔ جب نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی لاہو اس کے لیے، فنجیناہ تو ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم کرب عظیم سے۔ کرب عظیم کیا ہوتا ہے؟ ہر نبی کو یہ تکلیف دیتی ہے بات کہ اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی۔ انہیں یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی، انہیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ انبیاء کو کہ انہیں محسوس ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے کہ اللہ کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی، من القوم ان لوگوں سے، قوم الذین ان قوم کے لوگوں سے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک کانوا وہ تھے، قوم لوگ، سوء برے، فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین سب کے سب کو، اور سب کے سب کو۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سورہ نوح میں پارہ نمبر 29 میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، 26 سے 29 تک آیت تک انہوں نے جو ہے وہ دعا کیا، میرے رب اس زمین پر کافر کا ایک گھر نہ چھوڑ، اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ شرک کریں گے، اور اگر ان کی اولاد ہوگی وہ بھی شرک کریں گے، مجھے میرے والدین مومن اور مومنات کو جو ہے وہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو جو نہیں مان رہے تھے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا غرق کر دیا تھا۔ بچہ کون تھا؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے تھے، جو اللہ کو مان گئے تھے۔ وَدَاوُودَ اور داؤد علیہ السلام، وَسُلَیمان اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث کھیت کے معاملے میں، اس جب نفشت منتشر ہو گئی تھی، فیہ اس میں، غنم القوم ایک قوم کی بکریاں، وَكُنَّا اور تھے ہم لِحُکْمِہِمْ ان کے فیصلے کو، شاہدین دیکھنے والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سلیمان، کون تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں ہی نبی تھے، یعنی کہ والد بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ میری فصل تیار تھی، دوسرے آدمی کی بکریاں جو ہیں اس میں کھیلی آ کے انہوں نے میری فصل کو خراب کر دیا ہے، ان بکریوں نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے آدمی نے کہا کہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بکریاں ساری اس کھیت والے کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے انکار کر دیا اور کہا اور فیصلہ کیا کہ بکریاں والا جو ہے کھیت پر محنت کرے گا، اور بکریاں کھیت والا رکھے گا، اور بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور بکریوں والا اتنی دیر کھیت پر محنت کرے گا جس حالت میں بکریوں نے نقصان پہنچایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، عدل اور صلح کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاضیوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر آپ کے پاس فریقین مقدمہ لے کر آئے، پہلے ان میں صلح کروانے کی کوشش کرو، پھر جب یہ ناممکن ہو جائے تو اپنا شرعی فیصلہ جاری کریں۔ اور حکمت اس کی یہ ہے، یہ ارشاد فرمائی کہ حاکمانہ فیصلہ وہ شخص جس کے خلاف ہوا ہو وہ دب تو جاتا ہے، یعنی کہ حکومت کے ذریعے سے فیصلہ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ فیصلے کے سامنے دب تو جاتا ہے، مگر ان دونوں میں بغض اور عداوت کا بیج جو ہے قائم ہو جاتا ہے، جو دو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ باخلاف مصالحت کی صورت میں اس سے دلوں کی منافقت بھی دور ہو جاتی ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے، قاضی کسے کہتے ہیں؟ جج کو، جو حق کو پہچان جائے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے تو وہ جہنمی ہے۔ اس طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں، یعنی شریعت کا کوئی علم نہ ہو۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم فیصلہ کر لے کوئی اور وہ فیصلہ درست ہو تو ان کو 2 اجر ملیں گے،
اور اگر بتقاضۂ بشریت فیصلے میں غلطی کر جائے تو اس کو ایک اجر جو ہے وہ ملے گا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں کو نبی بنایا، کن کو؟ داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو قوت فیصلہ ملا۔ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر ان دونوں کا ذکر اللہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی تباہ جو ہے وہ ہو جاتے۔ فَفَهَمْنَاهَا پس سمجھایا ہم نے اس کو سلیمان علیہ السلام کو وَكُلًّا اور سب کو آتَيْنَا دی ہم نے حکم اور علم یعنی کہ دانائی۔ وَسَخَّرْنَا مسخر کیے ہم نے مع داود ساتھ داؤد علیہ السلام کے الجبال پہاڑ یسبحن جو تسبیح کرتے تھے والطیر اور پرندے وَكُنَّا اور تھے ہم فاعلین ہم تھے وہ کرنے والے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو دانائی اور پہاڑ مسخر کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے نا تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے، ایک سما بن جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر معمولی طور پر نہ خوش آواز بزرگ تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ جب وہ ختم کر چکے کیا تلاوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ جو ہے وہ ملا ہے۔ ابھی ایک حصہ ملا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کس قدر خوبصورت ہوگی کہ پرندے بھی وہاں جو ٹھہر جاتے تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرنے لگ جاتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ اور سکھایا ہم نے اس کو صنعۃ لبوس لکم کاریگری لباس یعنی کہ زرہ بنانے کی صنعت لکم تمہارے لیے لتحصنکم تاکہ بچائے ان کو من بأسکم تمہارے خوف سے فہل تو کیا انتم شاکرون تم شکر گزار ہو۔ یعنی کہ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری زرہ بنا اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی، خاص طور پر جنگی اغراض کے لیے زرہ سازی کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا تھا۔ جنگی لباس حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ بنایا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو عاصفۃً شدت سے چلنے والی تجری جو چلتی تھی بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف التي وہ جو بارکنا برکت دی تھی ہم نے فیہا اس میں وَكُنَّا اور تھے ہم بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ہر چیز کو جاننے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا جتنا سفر ایک تیز گھوڑا ایک ماہ میں کرتا ہے نا ایک مہینے میں، اتنا فاصلہ آپ سلیمان علیہ السلام صبح سے 12 بجے تک طے کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، یعنی کہ ہوا آپ کے تابع تھی، جو آپ ہوا کو آپ کے موافق چلتی تھی، جو آپ حکم دیتے تھے نا ہوا کو، ہوا کا رخ اسی طرح ہو جاتا تھا اور آپ کو وہ جلد سفر جو ہے وہ کروا دیتی تھی۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ اور شیطانوں میں سے مَن یغوضون جو غوطے لگاتے تھے لہ اس کے لیے وَیعملون اور عمل کرتے تھے عملاً کچھ عمل دون ذالک کے علاوہ اس کے وَكُنَّا اور تھے ہم لہم ان کے لیے حافظین حفاظت کرنے والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن بھی آپ کے تابع تھے، جو انسانوں سے نہ ہو سکا وہ کام جنوں سے لیتے تھے۔ وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام اذ نادا جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو انی کہ میں مسنیا مجھے پہنچی در تکلیف وانت ارحم الراحمین اور سب سے بڑھ کر تو رحم فرمانے والا ہے۔ دعا کا انداز کس قدر خوبصورت ہے، مختصر ترین الفاظ میں انہوں نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور اس کے بعد بس یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، آگے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آگے انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کہا مجھے تکلیف پہنچی اللہ تعالیٰ
تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو جس کو اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فاستجبنا تو ہم نے قبول کر لی لہ اس کی، فکشفنا پر ہم نے کھول دی، ماں بھی جو اس کو، من ضر وآتیناہ تکلیف، اور ہم نے دی، اہلا اس کے گھر والے، ہم نے دیے اسے اس کے گھر والے، ومثلہم اور ان جیسے، معہم ان کے ساتھ، رحمتا من رحمت فرمانا، اندینا اپنے پاس سے، وذکرى اور نصیحت، للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے۔ تو سورہ صاد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اپنا پاؤں مار، یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے کھانے اور پینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو ان کے لیے قدرتی چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، جس کے پانی کی یہ خاصیت تھی کہ اس سے غسل کیا اور اس کو پیا تو ان کی بیماری جو ہے وہ دور ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا اور دنیا کی ساری جو ہیں وہ خوشحالیاں جو ہیں وہ عطا فرمائی۔ تو نصیحت کیا ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کہ انبیاء پر بھی جو ہے بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں آئی ہیں اور انہوں نے دعا بھی کی ہے۔ آخر پہلے جو ہے شروع میں جتنی بھی انسان کو تکلیف و آزمائشیں ہوں تو اللہ تعالیٰ آخر میں جو ہے وہ دعا کا اجر ضرور دیتا ہے۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ آزمائشیں، آپ نے بیماری، اتنی بیماری دیکھی کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا، بیماری دیکھی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں شفا بھی دی، صحت بھی دی، اور گھر والوں میں اولاد میں بھی اضافہ کیا، اور دنیا کی ساری آسائشیں جو ہیں وہ دی۔ تو انسان کو جب آزمائشیں آئے تو دعا مانگتا رہے، کیونکہ دعا کا جو اجر ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، چاہے دیر سے ملے لیکن ملتا ہے۔ واسماعیل اور اسماعیل، وادریس اور ادریس علیہ السلام، وذوالکفل اور ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اب انبیاء کا ذکر ہے کہ سارے صبر کرنے والے تھے ان پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں۔ انبیاء کے بعد جس کا جتنا ایمان تھا، جو جتنا رب کے قریب تھا، اس پر جو ہے وہ آزمائشیں آئی ہیں۔ تو آزمائش آنے پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم نے داخل کیا انہیں فِي رَحْمَتِنَا اپنی رحمت میں، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازا، کیونکہ نیک لوگوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ صبر کرنا، اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ مانگتے رہنا۔ وَذَنُّونِ اور ذنون کسے کہتے ہیں؟ مچھلی والے کو۔ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، مچھلی والا۔ اذ ذہب جب وہ چلا، مغاضباً غصے میں بھر کر، فظن پس گمان کیا اس نے، اللن کہ ہم ہرگز نقدر تنگی نہ کریں گے، علیہ اس پر، فنادا تو اس نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت کہ نہیں کوئی الہ کوئی معبود تیرے سوا، سبحانک تو پاک ہے، انی بے شک میں تھا، من الظالمین ظالموں میں سے۔ جب بھی انسان کو کوئی انتہائی بہت زیادہ پریشانی، اذیت، تکلیف جو ہے وہ آئے، تو مشکل آ جائے، تو انسان یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے جو ہے وہ نکال دیتا ہے جب انسان اس کا ورد جو ہے وہ کرتا رہے۔ تو یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس سے قبل کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا تو پیغمبر کا اذن الہی کے بغیر اپنے فرائض سے ہٹ جانا، یہ قابل گرفت جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ، یہ اب آگے واقعہ پورا آئے گا کہ آپ جو ہے وہ گئے کشتی میں، پھر قراندازی ہوئی کہ کشتی میں ایک انسان ہے جس کو باہر نکالیں گے، تو کشتی میں وہ سمندر میں طوفان آ گیا، وہ تھم جائے گا۔ پھر جب قراندازی ہوئی تو آپ کا نام نکلا، تو پھر آپ نے خود چھلانگ لگا دیا، لوگوں نے دی۔ تو جب سمندر میں گئے نا، تو سمندر میں آپ کو ایک بڑی سی مچھلی نے آپ کو نکل لیا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس نے پکارا اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا تھا اور اوپر سے سمندر کی تاریکیاں بھی مزید تھیں۔ تو انہوں نے کیا پکارا؟ کہا کہ نہیں کوئی الہ کوئی معبود تیرے سوا، اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے،
میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ظالم انہوں نے کیوں کہا اپنے آپ کو؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا تھا۔ صرف اتنی یہ خطا تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی۔ تو ہم سے کتنی خطائیں غلطیاں روز ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیں اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا، تو ہم نے قبول کر لی، لہ اس کی، ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی، من الغم، غم سے۔ غم ہو تو کیا پڑھیں؟ مشکل ہو تو کیا پڑھیں؟ آزمائش ہو بڑی تو کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب پڑھا تو کیا ہوا؟ اللہ دعا بھی قبول فرماتا ہے اور غم سے نجات بھی دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ کس سے؟ غم سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، مشکل سے۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، اذ نادیٰ، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، نہ چھوڑ مجھے، فردًا وانت، اکیلا، اور تو خیر الوارثین، بہترین وارث تو تو ہی ہے، یعنی کہ بہتر وارث ہے تو۔ اب زکریا علیہ السلام کی اولاد نہ تھی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے، یعنی تو اولاد نہ بھی دے تو غم نہیں، تیری ذات پاک اور وارث ہونے کے لیے تیری پاک کے ذات ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جب جس کی اولاد نہ تو یہ پڑھنی چاہیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے قبول کی، ووہبنا، اس کی دعا، اور ہم نے عطا کیا لہ، اس کے لیے، یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا، اور ہم نے درست کر دیا لہ، اس کے لیے، زوجہ، اس کی بیوی کو، انہم، بے شک، کانوا، وہ تھے، یسارعون، وہ جلدی کرتے تھے، فی الخیرات، نیک کاموں میں۔ ان کی بیوی بانجھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو درست کر دیا ان کی دعا سے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جلدی کرتے تھے، کس میں؟ خیراتی، نیک کاموں میں، وَيَدْعُونَنَا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے، کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، رغباً، امید سے، ورہباً، اور خوف سے، وَقَانُوا، اور وہ تھے، لنا، ہمارے لیے، خاشعین، عاجزی کرنے والے۔ تو کیا دعا قبولیت کی کیا تھی؟ قیاس میں تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی کام کرتے تھے، خوف اور امید سے پکارتے تھے، اور ہمیشہ عاجزی رکھتے تھے اللہ کے سامنے بھی اور دنیا والوں کے سامنے بھی عاجزی تھی ان میں۔ غرور کی تو مغرور کی تو اللہ دعا بھی نہیں قبول فرماتا نا۔ واللتی، اور وہ عورت، احسنت، اس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی، فنفخنا، پھر ہم نے پھونک دی، فیہا، اس میں، من روحنا، اپنے روح سے، وجعلناہا، ہم نے اسے بنایا، وابناہا، اور اس کا بیٹا، آیۃ للعالمین، نشانی جہان والوں کے لیے۔ اب یہ کون تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام اور بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اب یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے پھونکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے وہ زیادہ سب سے جو ہے وہ اعلیٰ ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس میں نشانی ہے جہان والوں کے لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ، بے شک، ہٰذِہِ، یہ ہے، اُمَّتُکُم، تمہاری امت، امتاً، امت، واحداً، ایک، واحدہ، ایک، وَأَنَا، اور میں، ربکم، تمہارا رب، فاعبدون، بس میری عبادت کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ انسان تم سب حقیقت میں ایک ہی امت اور ایک ہی ملت تھے۔ دنیا میں جتنے نبی بھی ہے وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہی تمام انسانوں کا رب ہے، اور اسی کی عبادت جو ہے وہ کرو۔ وَتَقَطَّعُوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم، انہوں نے اپنا کام کس سے کہا جا رہا ہے؟ دین کو، بینہم، باہم، آپس میں انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کلن، سب، الینا، ہماری طرف، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعد میں جتنے بھی مذاہب پیدا ہوئے اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے، اس کی کوئی چیز کسی نے لے لی اور کوئی دوسری چیز کسی اور نے، پھر ہر ایک نے ایک جز اس کا لے کر سب بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھ ملا ڈالی، اسی طرح بے شمار ملتیں وجود میں جو ہے وہ آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے دین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، تو یہ دیکھ لینا اصل دین وہی ہے
کہ ایک رب ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اگر تم شرک کرو گے اور دین جو بناؤ گے جو اسلام کے علاوہ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پلٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر رکھے، ہماری نسلوں کو جو ہے دین اسلام پر رکھے، ہمیں ثابت قدمی دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا، ہمیں اسی پر رکھے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم آپ کے دین پر رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں ہی راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق